बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। मुस्लिम लीग नून को आज मैं उनका 2012 का एक कारनामा याद करवाऊंगा और जिसके बाद ये मुस्लिम लीग नून को जवाब देना होगा कि आया मुस्लिम लीग नून 2012 में जो नेगलिजेंस हुई थी एक सरकारी इदारे की जिसकी बुनियाद पर 100 लोगों की जान चली गई थी, क्या उस बुनियाद पर शहबाज शरीफ ने भी इस्तीफ़ा दिया था जो आज उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ जो आज उस्मान बुज़दार का विज़िट है और उस पर मुस्लिम लीग नून को बड़ी तकलीफ़ है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और वो भी इनका माजी इनको याद करवाएंगे। साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने फ़ैसला कर लिया है, बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मुस्लिम लीग नून का अब पंजाब से मुकम्मल सफाया करने का फ़ैसला कर लिया और बड़ा अहम इजलास हुआ और उस इजलास में बड़े अहम फ़ैसले किए गए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अपोजिशन ने सेनेट में मुस्लिम लीग नून ने और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने और जो पीडीएम की जमातें हैं इन्होंने एक तहरीक इल्तवा जमा करवाई है और तहरीक इल्तवा ये जमा करवाई गई है सेनेट के अंदर और ये कहा गया है कि सेनेट में जो पीटीआई का फ़ॉरेन फंडिंग केस है, पीटीआई के फ़ॉरेन फंडिंग की जो रिपोर्ट आई है और ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, इस पर बहस की जाए, सेनेट के इजलास में एजेंडे में शामिल करके इसके ऊपर बहस करवाई जाए। और हम पूरी दुनिया को इरफान सिद्दीकी ने कहा, इरफान सिद्दीकी कौन है? वो भी मीर शकील रहमान के इदारे से बिलोंग करते हैं। एतजाज अहसन साहब बड़ी खूबसूरत बात कर चुके हैं कि ये जो शरीफ फैमिली है, शरीफ ख़ानदान ने हमेशा नवाजा है और जजेस को भी नवाजा है और जजेस को रिटायरमेंट के बाद जो बड़े ओहदे दिए हैं, कईयों को पीसीबी का चेयरमैन बना दिया, कईयों को सेनेटर बनवा दिया, कईयों को कुछ किया। अब आप देखें ना, वकला को आप देख लें कि बार कौंसिल की हम बात करते हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल की आज़म नज़ीर तारड़ साहब को सेनेटर बना दिया। तो ये हमेशा ये और सहाफ़ियों को नवाजा गया, अबसार आलम को चेयरमैन बनाया गया था, पैमरा का गैर कानूनी तरीके से मीर शकील रहमान को 1985-86 में इन्होंने तकसीम कर दिए थे। 54 प्लाट, एक कनाल के 54 प्लाट गैर कानूनी तौर पर इन्होंने अलाट किए थे। इरफान सिद्दीकी को सेनेटर बनवा दिया। तो ये जो सारी चीज़ें, नजम सेठी को इन्होंने इंटरम सेटअप का ओहदा दे दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि नवाज शरीफ ने ना सिर्फ मीडिया, हर इदारे में करप्शन को और ख़रीदारी को और छांगा मांगा की सियासत, कौन नहीं जानता कि कौन शुरू करने वाला है पाकिस्तान में छांगा मांगा की सियासत? वो भी शरीफ ख़ानदान या मुस्लिम लीग नून है। अब इरफान सिद्दीकी और इनकी तरफ से ये तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया गया है चेयरमैन सेनेट को और कहा गया है कि जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है, मामला ये है कि जब कोई रिपोर्ट सामने आती है, अब वो चली गई है एक इदारे के पास और वो बतौर अदालत उस केस को सुनेगा। इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच है और उनके सबसे मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे मुहिब और मुअज़्ज़ज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसकी सरबराही कर रहे हैं और इस वजह से उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और इलेक्शन कमीशन के पास गया है मामला, इलेक्शन कमीशन उसको डिसाइड करेगा। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि उस स्क्रूटनी कमेटी के बाद जो इलेक्शन कमीशन है ये ऐसे ही है जैसे कोई मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने में जो चलान सबमिट होना है, किसी के खिलाफ इल्ज़ाम था कि उसने कत्ल किया है, जब पुलिस ने तफ्तीश की तो तफ्तीश में ये बात सामने आई कि कत्ल तो कोई नहीं हुआ, डकैती भी कोई नहीं हुई, सिर्फ ये हुआ कि ये गैर कानूनी तरीके से किसी के घर दाखिल हुए थे और ये इनके ऊपर इल्ज़ाम साबित होता है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, और जो ट्रेसपास का है, क्रिमिनल ट्रेसपास जैसे हम कहते हैं, और ना कोई डकैती इन्होंने की है, ना इन्होंने कोई मर्डर किया है, चालान सबमिट हो जाता है। एफआईआर हुई थी, इल्ज़ाम लगा था 302 का मर्डर का, लेकिन चालान में जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें कहा जाता है कि ना कोई फॉरेन फंडिंग है, ना कोई ममनुआ फंडिंग है, बल्कि कुछ अकाउंट्स थे या उन अकाउंट्स में कुछ रकम्स थी या कुछ असासे थे पार्टी के जिनको छुपाया गया था। अब ये चालान है, चालान के बाद अदालतों ने फैसला करना होता है। अदालतों के पास 2 अख्तियारात होते हैं, चाहे अदालत उस चालान को मंजूर करते हुए उसके ऊपर ट्रायल शुरू कर दे, और अगर अदालत में ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग एविडेंस ये बात साबित हो जाए कि नहीं कोई कत्ल भी हुआ है, कोई डकैती भी हुई है, तो अदालत चालान की पाबंद नहीं है, पुलिस रिपोर्ट की पाबंद नहीं है। अदालत फैसले में उसके मुताबिक उसको सज़ा दे सकती है मुलजिम को। और अगर जो अथॉरिटी है, जो अदालत है, वो ये समझती है कि ये चालान ठीक नहीं है तो वो मुस्तरद कर सकती है, चालान फिर आएगा, फिर उसकी करेक्शन होकर आएगी। जैसे
کہ کئی کیسز ہیں انسداد دہشت گردی کی دفعات لگا دی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جو اوفینس ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، وہ واپس چلی جاتی ہے فائل، اور کہا جاتا ہے کہ اب کیونکہ 780 ختم ہو گیا تو اب اس کو متعلقہ عدالت میں چالان کو کریکشن کر کے متعلقہ عدالت میں بھجوایا جائے۔ تو یہ چیزیں، یہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے وہ صرف ایک جے آئی ٹی تھی، اور اس کی بنیاد پر، اس جے آئی ٹی کی بنیاد پر اب معاملہ چلا گیا ہے الیکشن کمیشن میں۔ الیکشن کمیشن کو یہ بتایا گیا ہے کہ نہ کیس کیا تھا، فورن فنڈنگ کا تھا، نہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے، نہ ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ ہے اثاثے جو اکاؤنٹس ہیں وہ چھپانے کا۔ کیوں چھپایا گیا ہے؟ کیا واقعی وہ اکاؤنٹس پاکستان تحریک انصاف کے تھے؟ یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن کے سامنے جب وضاحت پیش کرے گی پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت، تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ کہنا کہ کوئی جرمانہ ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، جو یہ خواب دیکھتے تھے کہ پی ٹی آئی کل عدم قرار ہو جائے گی، عمران خان نااہل ہو جائیں گے، وہ ختم ہو گیا۔ اب ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے کچھ نہیں نکلنے والا، اس وجہ سے یہ سینٹ میں تماشا کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور اس تماشے کے لیے انہوں نے یہ ایک تحریک التوا جمع کروائی، اور اب یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ ہمارے ساتھ زیادتی کا رہا ہے، اور چیئرمین سینٹ اس کو جو اجلاس ہے اس ایجنڈے کا حصہ نہیں بنا رہا۔ یہ اب کہنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے اور شہباز شریف نے بذات خود یہ مطالبہ کیا ہے کہ عثمان بزدار استعفیٰ دیں۔ استعفیٰ اس لیے دیں کہ عثمان بزدار ناکام ہو گئے، اور مری میں جو ایک افسوسناک حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، اس کی وجہ سے اس کے ذمہ دار کیونکہ عثمان بزدار ہیں، اس وجہ سے کارروائی ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو بطور پاکستانی ہم سب اس بات پر کھڑے ہیں کہ جس کی جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے، چاہے وہ کوئی وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، کمشنر ہو، آئی جی ہو، ڈی آئی جی ہو، کوئی بھی ہو۔ پہلی بات تو پوری قوم اس بات پر کلیئر ہے کہ ایک انسان کی جو جان ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جہاں ایک انسان کی جان چلی جائے تو کارروائیاں ہوتی ہیں۔ پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ کارروائی ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جماعتیں کارروائی کا مطالبہ کرتی ہیں جو صرف تنقید برائے تنقید کر سکتی ہیں۔ کیا مسلم لیگ نون کے دور میں جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، کیا کسی کو نہیں یاد کہ پنجاب کارڈیالوجی میں 2012 میں غلط میڈیسن دینے کی وجہ سے 100 مریضوں کی جان چلی گئی تھی؟ اس کا ذمہ دار کیا پھر شہباز شریف تھا؟ کیونکہ وہ سرکاری ہاسپٹل ہے، وہاں پر غلط دوائیاں دی گئیں، 100 لوگوں کی جان چلی گئی، 100 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیا اس وقت شہباز شریف نے ریزائن دیا تھا؟ جب ماڈل ٹاؤن میں سانحہ انہوں نے کیا اور جو ظلم کیا، اور شہباز شریف نے اگلے دن پریس کانفرنس کر کے کہا کہ میں جوڈیشل انکوائری کمیشن بنا دی، اس نے میری طرف ایک انگلی بھی کی تو میں ریزائن کر دوں گا۔ اس جو باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ تھی، پورا پنجہ جو شہباز شریف کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود ریزائن نہ کیا، اور آج باتیں قوم کو سناتے ہیں اور قوم کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آج عظمیٰ بخاری کہتی ہیں عثمان بزدار ہیلی کاپٹر پہ چلے گئے ہیں۔ اگر وہ شریف آدمی چلا بھی گیا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے ناشتے ہیلی کاپٹر پر جاتے تھے جاتی عمرہ سے مری میں جو ان کا بنگلہ ہے، جس کو مریم نواز نے ابھی تک عدالت سے رکوایا ہوا ہے کہ اس کی نیلامی نہ ہو، اور درخواست دی ہوئی ہے توشہ خانہ ریفرنس میں، تو بتائیں کہ آپ کے جا سکتے ہیں اور یہاں آپ کو بڑی تکلیف ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جہاں ہمیں قوم بن کے دیکھنا ہے، لیکن جہاں تنقید برائے تنقید اور صرف آپ اپنے جو آپ کی ذہنیت ہے اس کے اوپر آپ بات کریں گے، تو یہ پھر جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کو اور تکلیف ہوگی۔ وہ کہیں گے دیکھیں ہماری لاشوں پر یہ سیاست کار ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے ایک ایڈوائزری کونسل بنا دی ہے پنجاب میں۔ اہم اجلاس ہوا پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں گورنر پنجاب بھی تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے، اور پنجاب کے جو عہدے داران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں دوبارہ نہیں چاہتا کہ ریپیٹ ہو خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا، جو بلنڈرز کیے پاکستان تحریک انصاف کی وہاں کی مقامی قیادت نے، وہ دوبارہ نہیں ہونے چاہیے۔ کہا کہ مجھے رزلٹ چاہیے، اور وہ رزلٹ جب تک آپ نہیں دیں گے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور کوئی اپنے عہدے پر نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے نہ گورنر کو معافی ملے گی، نہ وزیر اعلیٰ کو ملے گی، نہ ہی کسی اور وزیر یا ایم پی اے، ایم این اے، صدر، ناظم، کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس سخت احکامات کے بعد ایک اجلاس ہوا، اور اس میں ایک ایڈوائزری ایک کونسل بنائی گئی ہے،
اور ایڈوائزری کونسل یہ کرے گی کہ وہ جب تک یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور پھر 2023 کے الیکشن کے حوالے سے بھی وہ الیکشنز کو ڈسکس کرے گی۔ لاہور میں ایک سیل بنایا گیا ہے، وہ ایڈوائزری کونسل ورکنگ کرے گی ٹکٹوں کے حوالے سے، اور کس علاقے میں کون سا کینڈیڈیٹ مضبوط ہے، کہاں کس کو ووٹ دینا چاہیے، وہ وہاں کے ایم پی اے، ایم این اے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پر مقامی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرے گی۔ مشاورت کے بعد ہر مہینے کے پہلے ہفتے اجلاس ہوگا، رپورٹ مرتب ہوگی اور وزیر اعظم کو جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، اگر بلدیاتی الیکشن میں، اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ حکومت یہ سارے معاملات کو بہتر کرے، اور الیکشن کمیشن نے منظوری دے دی ہے، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی حکومت ہے، انہوں نے بلدیاتی جو ایکٹ دیا اس کے اندر اس بات کو واضح لکھ دیا کہ ای وی ایم کے ذریعے بلدیاتی الیکشن ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے منظوری دے دی ہے اور کہا ہے کہ حکومت یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرے تو بلدیاتی الیکشن ای وی ایم کے ذریعے ہوگا۔ اگر ای وی ایم کے ذریعے بلدیاتی الیکشن ہوگا تو پھر یہ جو بلدیاتی معاملہ ہے اور بلدیاتی الیکشن کا، اور پھر جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو پچ ہے اس کو سنبھال لیا ہے، گراؤنڈ کو سنبھال لیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا صفایا کرنا ہے اور بلدیاتی الیکشن ایک ٹیسٹ ہوگا 2023 کے الیکشن کے لیے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے دوسری طرف یہ کہا کہ جہاں جہاں جو اسامیاں خالی ہیں، جو ترقیاتی کام کرنے ہیں، وہ بلدیاتی الیکشن اناؤنس ہونے سے پہلے مکمل کر لیں تاکہ پھر پابندی نہ لگ جائے، اور جو پنجاب کے لوگوں کو جو کچھ دینا ہے۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ہر ضلع کے، وہ جہاں ترقیاتی کام کروائیں گے وہیں پہ وہ ملاقاتیں کریں گے اور مشاورت کریں گے وہاں کے مقامی ایم پی ایم این اے کو، ان کو بھی عزت فیل ہو اور کام بھی ہو سکے۔ یہ پورا ایک پولیٹیکل جو اسٹریٹجی ہے وہ دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان اب ان سارے معاملات کو بڑے سیریس ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ جو ٹکٹ کا معاملہ ہے اور بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کون جیتتا ہے، الیکشن میں کون کلین سویپ کرتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔